قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآن بخشنے کے 2 آسان طریقے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک چل رہا ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام مجید کی جاتی ہے۔ ہر دوسرا مسلمان ختم قرآن کرتا ہے، یقیناً آپ بھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ آپ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے ختم قرآن کر لیے ہیں یا پھر آپ کا کون سا پارہ چل رہا ہے۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہی سوال ہوتا ہے کہ قرآن بخشیں کیسے، قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ جب تک قرآن بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا، تو یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک ہماری نیکی لکھتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دے، اور ایک ہمارے گناہ لکھتا ہے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ تو جب بھی ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں نا، جو حرف ہم نے ادا کیا ہے اس پر جو ہمیں نیکی اللہ نے ادا کرنی ہے، جو نیکیاں ہمیں اللہ کی فضل و کرم سے ملنی ہیں، وہ نیکی لکھنے والا ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکی درج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد قرآن بخشنا یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں بخشیں گے تو اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو حرف ادا کر رہے ہیں، اس پر ہمیں جو نیکیاں ملنی ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ ہاں، قرآن مجید اگر آپ بخشنا چاہتے ہیں، کسی کی روح کو ایصال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں، یا جو بھی آپ نے قرآن مجید تلاوت کیا، مان لو آپ ڈیلی ایک پارہ پڑھتے ہیں، یہ ایک رکوع پڑھا ہے، یہ ایک سورت آپ نے تلاوت کی ہے، پڑھنے کے بعد آپ دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تو اپنی رحمت سے فلاں کی روح کو پہنچا دے، میں فلاں کی روح کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ایصال ثواب کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی رحمت سے وہ ثواب اس مرحوم کی روح تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ جو ہے وہ دعا کریں، کیونکہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا کرنی چاہیے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ آپ کریں۔ اور اسی طرح اپنے مرحومین کو بھی اس قرآن پاک پر جو آپ کو ثواب ملا ہے اس کا تحفہ ایصال ثواب کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو نہ کوئی کسی قاری صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ دعا کے آداب میں سے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد جو بھی آپ دعائیں کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، اور جو بھی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما، اور اس پر تو نے مجھے جو ثواب عطا فرمایا ہے میں اپنے والدین یا پھر فلاں کی روح کو ایصال ثواب کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فلاں کی روح کو میں ایصال ثواب کرتی ہوں کرتا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح پھر دعا کریں، جو بھی آپ کی مرادیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں اللہ سے مانگنا ہے تو آپ وہ دعا کریں۔ پھر آخر میں آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، درود پاک پڑھیں اور دعا مکمل ہو گئی۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن بخشنے کا، یعنی جسے آپ بخشنا کہتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کے بعد اب دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے، اور اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کا تحفہ پیش کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو سے آپ کو اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔